السلام علیکم خواتین حضرات. ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف ایمبیسڈرز لاؤنج. خواتین حضرات, آج ہم کسی انٹرنیشنل اس پہ ریلیشنز پہ یا انٹرنیشنل ایونٹ پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. میں فارن سروس میں نے سرو کیا فار اباؤٹ 30+ ایئرس اور مختلف کیپٹلز میں نے سرو کیا. ایک ڈپلومیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے جو حالات ہیں ان کو جا کے ایکسپلین کرنا ہوسٹ گورنمنٹ کو. میں آج اس چیز سے خوش ہوں کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑ رہا, کیونکہ آج کل جو حالات پاکستان میں ہیں, جو ایکسٹریم پرنیشس پولرائزیشن آف دا سوسائٹی ہو رہی ہے, وہ ایک ایسے سچویشن ہے جہاں پر اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار آر انوائز, فار آر ڈپلومیٹس ٹو گو اینڈ ایکسپلین اباؤٹ اٹ ٹو دا ہوسٹ گورنمنٹ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز آر ڈیپلی پولرائزڈ, ایون دا پیپل آر پولرائزڈ. ایک دوسرے کو نام دیے جا رہے ہیں. ایک ہر بندے کو پروو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ پاکستانی ہے یا پاکستانی نہیں ہے. Everyone is being called a traitor, a thief, a fraud. Policy کی جو politics ہیں وہ نہیں ہو رہی. This is not good for the nation. This is the topic which we are going to discuss today. With me, I have on my extreme left, Mr. Asif Durrani, Ambassador Asif Durrani. Asif, welcome. Thank you. Ambassador Asif Riaz Bukhari. And finally, Ambassador Tariq Zamir. Thank you. Gentlemen, یہ ایک عجیب صورتحال پاکستان میں ہو رہی ہے. Are we living in a country that is run properly by a constitution? A country that can boast itself as a mature country, a mature nation? Asif? عمران, آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنے انٹروڈکشن میں پوری صورتحال کا احاطہ کیا ہے, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں جو فارن ڈپلومیٹس بیٹھے ہوں گے وہ ہمارے حالات پہ کس طرح سے تبصرہ کر رہے ہوں گے, جیسے ہم جہاں جن کیپٹلز میں بیٹھتے تھے اور وہاں کے حالات کے بارے میں اپنے ملک کو مطلع کرتے تھے. اب مثلا یہ ہے کہ آپ ایمبیسڈر اسد مجید کا جو کمیونیکیشن ہے وہ اس نے رپورٹ کیا, لیکن ہمارے ہاں اس نے ایک ہجان کی کیفیت پیدا کر دی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ڈپلومیٹس اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس پہ کس طرح کے تبصرے کر رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے. یہ ایک نیوکلیر پاور ہے, یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, ایک ایگریگیرین سوسائٹی ہے, اس کے اندر ہر قسم کا پوٹینشل ہے. اگر نہیں ہے تو ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کا جو عنصر ہے وہ مسنگ ہے. میرے لیے بہت ہی ایک سورس آف کنسرن ہے. ہم جیسے آگے بڑھیں گے پھر اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جب باہر کی دنیا رپورٹ کر رہی ہوگی اور اپنا اوپینین فارم کر رہی ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ان کے خیالات کیا ہوں. ریاض, یہ جو پولرائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں, یہ تو شروع سے تھی, لیکن اب ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے جہاں پر ایک دوسرے کو ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. تھینک یو عمران. ایمبیسڈر آصف نے ٹالرنس کی بات کی کہ کسی بھی ڈیموکریٹک کلچر میں, کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ نے اس ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانا ہے تو اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو ہے آپ کے پاس اہلیت میں کہوں گا وہ ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے بات کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے, اور جو بھی آپ کے ایڈورس کوئی ویوز ہیں, کمنٹس ہیں, وہ بھی اس کو بھی برداشت کرنا بہت ضروری ہے. ابھی جو ہم نے دیکھا پچھلے 8-10 سال میں ہمارے ہاں عدم برداشت کا جو ایشو ڈیولپ ہوا ہے اس نے ہمارے ڈیموکریٹک کلچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اس حد تک کہ آپ کی پارلیمنٹ میں جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پہ
स्पीकिंग टर्म तो दूर की बात है, वो आई कांटेक्ट करना भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से वो जो इफ़ेक्ट हैं, जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सारे ट्रिकल डाउन होते हैं आपके सपोर्टर्स में, और जिसकी वजह से आपने जो पोलराइजेशन की बात की है वो बढ़ती जा रही है। तारिक, आप देख रहे हैं, बयानात देख रहे हैं, ठीक है, स्पोक्स पर्सनस जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, दे आर ट्राइंग टू आउट डू ईच अदर इन डिग्रेडिंग द अदर पार्टी. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज़, नॉट एट ऑल. ये पॉलिसी जो ख़त्म हो चुकी है, is it कि people are not interested in what concerns the country, or it's people are enjoying this present state? देखें, ऐसा है इमरान, किसी भी आप मुल्क में देख लें, जमहूरी मुल्क में अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप ख़ास तौर पे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें या इवन जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्टीज़ के अपने थिंक टैंक्स होते हैं. वो थिंक टैंक्स बहुत वाइटल काम करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, इश्यूज़ पे अपने लीडर्स को वो ब्रीफिंग्स बना के देते हैं, दुनिया के बारे में बताते हैं और अपने मुल्क के बारे में बताते हैं. लीडर्स फिर वो उनसे ब्रीफिंग के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं या पॉलिसीज़ बनाते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी पार्टी के पास कोई अच्छा थिंक टैंक नहीं है जो कि आपके पर्सनल इकनॉमिक इश्यूज़ पे बात कर सके. आपके जो बहुत आपके बर्निंग इश्यूज़ कितने हैं दुनिया में, मेरा ख्याल है किसी मुल्क के पास एक एक होगा, आपके पास सारे ही हैं. एक्सट्रीमिज़म है, आपकी इकॉनमी ख़राब है, आपकी एग्रीकल्चर का सत्यानाश हो चुका हुआ है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी ना होने के बराबर, इंस्टीट्यूशंस आर फेलिंग. इंस्टीट्यूशंस एग्जैक्टली, आपकी एजुकेशन पॉलिसी ना होने की वजह से आप देख लें कि किस में क्या तफावत आ गया लोगों की सोच में एंड ऑल दैट. ये काम है आपके लीडर्स का. लीडर का काम सिर्फ ये तो नहीं है कि वो ऑर्डर चलाए, वो सोचता है, देखता है, कौम की नफ्स पे उसका हाथ होता है, वो देखता है कि जी इस वक्त कौम किस तरफ जा रही है, उसके हिसाब से वो गाइडेंस देता है. और ये जो हमारे अनफॉर्चुनेटली ये आ गया है कि हर चीज़ के ऊपर आपने एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बयान दे के, वो आप शायद डोमेस्टिकली अपनी पार्टी को खुश कर लें या अपने जो अपोनेंट्स हैं उनको आप थोड़ा सा मिलाइन कर लें, लेकिन आप ये भी सोचें कि उसका कौम के मिजाज पे क्या असर पड़ता है, यंगस्टर्स पे क्या असर पड़ रहा है, लोगों के अंदर से. क्योंकि हर आप हों, मैं हूँ, कोई भी बंदा हो, उसके दिल में एक प्यार होता है, उसके दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी स्टेट के ऊपर कि अगर मेरा कोई राइट ख़त्म कर पे कोई डाका मारेगा तो स्टेट मेरे राइट को तहफ़्फ़ुज़ देगी. लेकिन जब आप इस तरह की सिचुएशन देखते हैं कि जिसे तवाइफुल मुलूकी टाइप सिचुएशन कहते हैं, लोगों के दिलों में फिर खौफ आ जाता है और उनके दिलों में अदम इत्मीनान और उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आ जाता है. ये चीज़ें आपके पॉलिटिशियंस ने देखनी होती हैं और उन्होंने इसका इदराक करके और फिर इसका उन्होंने कुछ ना कुछ तरियाक भी करना होता है. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत अरसे से अगर आप देख लें, पिछले आई थिंक वट एवर 10, 20, 30 ईयर से पॉलिटिशियंस के अंदर ये सोच ही नहीं है कि यार ये जो कौम है, हमने इस कौम को की किश्ती को किस तरफ लेकर जाना है. इक़्तिदार में आ जाना तो एक है कि उनकी कि जी हम इक़्तिदार में आना चाहते हैं और वी वांट टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, लेकिन फॉर व्हाट एंड, किस पर, उसका मकसद क्या है. जी, मैं तारिक ने जो लीडरशिप के हवाले से बात की, थिंक टैंक्स के हवाले से बात की, आप देखें डेमोक्रेटिक कल्चर कहीं का भी पॉलिटिकल कल्चर, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रेगुलर लीडरशिप इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं. वेरी गुड, यस. आप देखें कि जब से हमारे यहाँ जो भी लीडरशिप अभी टॉप पे है, जब उसमें से आपसे मोस्ट सीनियर को ले लें, वो कुछ 79 से चल रहे हैं. आप दुनिया में देखें, यूके में देखें, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में देखें, यूएस में देखें, कितने प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं. हमारे यहाँ अभी तक वही है. क्यों? ये जो पॉलिटिकल पार्टी बारी लगी हुई है सबकी. नहीं, बारी नहीं, ये एक फैमिली डायनेस्टी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ वो चल चुका. वो उसके आर्गूमेंट पाकिस्तान तक सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ. उसका आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि जी साउथ एशिया में ऐसे ही होता है. अगर साउथ एशिया में ऐसे ही होता है तो हमने क्या ठीक नहीं होना? हमें बाकी दुनिया नज़र नहीं आती? लीडर को, जो आपने एक लीडर देखा वो नाकाम हो गया, लेट्स से उसको आपने 10 साल दिए, 5 साल दिए, वो कामयाब नहीं हो सका, तो लीडरशिप चेंज करें, उसी पार्टी में से कोई और आए ताकि वो पार्टी आगे चले. यहाँ अब मैं माजरत चाहता हूँ कि आलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देखें, एक दो को छोड़ के, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर उसका अगली जनरेशन, वही चल रही है, जिसकी वजह से हमें जो है सियासी शोबे में, मुआशी शोबा में हमें
تواتر کے ساتھ ناکامیوں کا سامنا کرنا. ایگزیکٹلی. دیکھیں جو ریاض نے بات کی نا, اس میں تھوڑی سی وہ اپنی پرانی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ تھنک ٹینکس نہیں ہیں اس لیے منشور نہیں ہوتے, مینیفیسٹوز نہیں ہوتے, پارٹیز کے کوئی ڈھنگ کے نہیں ہوتے. اچھا, وہ مینیفیسٹو نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کل درانی صاحب کی حکومت آئی, ہم کہیں گے جی درانی صاحب کے ویژن کے مطابق کام کریں گے. کل ان کی آ گئی, پھر ہم ان کے. اگر آپ اور تو اور یہ تو سیاسی بیانات کو چھوڑیں, اب تو آپ اسلام آباد میں دیکھیں یا کسی اور جگہ دیکھیں کہ نیا آئی جی آئے گا, پولیس والے کہیں گے ہم ان کے ویژن کے مطابق کام کریں گے. اس میں تو ایس پی کا ویژن بھی ہوتا ہے. ہاں, ایس پی کا ویژن کے مطابق کام کریں گے. کیا بھی آپ کے پاس اپنا کوئی ایس او پیز نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے, آپ کے پاس آلریڈی ویژن نہیں ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا یہ ایس پی نہ ہو, وہ آئی جی نہ ہو یا چیف سیکرٹری نہ ہو, تو آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ویژن کسی ایک چیز پہ ہو سکتا ہے نا, کسی ایک لیڈر کا یا کسی ایک جو ہے. باقی تو پارٹی کا ویژن ہے, پارٹی نے کس مینیفیسٹو پہ الیکشن جیتا ہے اور پارٹی اگلے 5 سال میں آپ کو کہاں لے کر جانا چاہتی ہے. انفارچونیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں الیکشن جیت کے, لیکن نہ ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو ہوتا ہے اور ویژن بالکل نہیں ہوتا. آصف, یہ ابھی طارق نے بات کی کہ لیڈر کو ہی شوڈ نو what the people want, ان کے لوگوں کے نفس پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا ہماری قوم یہی چاہتی ہے, اسی قسم کی لیڈرشپ چاہتی ہے؟ قوم کے جہاں تک آپ بات ہے, وہ ان بیچاروں کو تو اپنے روزانہ کے جو نان نفقہ ہے اس سے ہی نجات مل جائے تو بہت. دس از واٹ اٹ از ایکچولی. ان کو تو جو ہے وہ یہی نہیں پتہ کہ وہ کل ان کے پاس روزگار ہے یا نہیں. تو یہ ایک بہت ہی شرم کی بات ہے. ایک 22 کروڑ کے ملک میں جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے, کبھی ریاست مدینہ کے طور پہ اور کبھی جمہوریت کے نام پہ اور کبھی سوشلزم کے نام پہ, کبھی اسلام کے نام پہ, یہ ایک شرم کی بات ہے. اور یہ جو لوگ جو رول کر رہے ہیں اس ملک پہ, ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ وہ اس ملک کو ایک ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے بھی لوگ یہاں پہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہوں, صحت کی فیسلٹی نہ ہو, ایجوکیشن تو آپ بھول ہی جائیں کہ جہاں پہ سب سے لوئسٹ جو ایلوکیشن ہے وہ ایجوکیشن کو ہے. یہ ایک نیوکلیر پاور ہے. ایک شرم کی بات ہے. ہمیں اس کی طرف بڑا غور اور فکر کے ساتھ جو ہے ہمیں اقدامات لینے پڑیں گے. کیبنٹ آج ہی اناؤنس ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہے. اس میں سارے الیکٹیبلز ہیں, ٹھیک ہے, موروثی ہیں زیادہ تر, موروثی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے خلاف ماں باپ, یعنی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جو اس ملک پہ رول کر رہی ہے. ویری رائٹ. ٹھیک ہے, آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اس ملک پہ میں کارپوریٹ کلچر نہ ہونے کے برابر ہے. سیٹ کلچر ہے. یہ سیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیوپار کر رہے ہیں اپنے جو ہے, اور اس کے اندر انہوں نے فارن پالیسی کو ایک اسٹاک ایکسچینج بنا رکھا ہے. یہ بھی ایک شرم کی بات ہے. یہ فارن پالیسی کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بہت ہی شرم کی بات ہے. ملک کو نقصان دے رہے ہیں. یہ غور طلب بات ہے. ہمیں اس کے لیے بہت ہی, یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اس ملک کا شہری ہوتے ہوئے میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس ملک کو کس ڈائریکشن کی طرف آپ لے جائیں. لیکن آصف یہ دیکھیں نا, یہ لوگ جو ہیں جو الیکٹیبلز, ہو الیکٹس دیم, پیپل, لوگ الیکٹ کرتے ہیں نا. جاہل لوگ ہیں. جاہل لوگ ہیں بالکل, تو اس وہی لیے الیکٹ کرتے ہیں. جاہل پھر آپ رکھیں گے. ایک ڈیموکریسی جو ہے, میچور ڈیموکریسی, کیسے ایسے معاشرے میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں ووٹ دے رہے ہیں اور کس کو ووٹ دینا نہیں چاہیے؟ عمران, لوگوں کو پتہ ہے. لیٹ می سے, دیکھیں لوگوں کو پتہ ہے وہ ووٹ کیوں دے رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی لوگ ووٹ دیتے ہیں ذات کی بنیاد پہ, اپنے فرقے کی بنیاد پہ, دھڑے کی بنیاد پہ. طارق, ہمارے ایک لیڈر صاحب, ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر تھے, ٹھیک ہے, وہ اس وقت ہی از گیدرنگ ہیوج کراؤڈس, لیکن ان کا نیریٹو کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو, کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ وہ ایک خط جو ہے وہ انہوں نے لہرا دیا تھا, اور اس کے بعد وچ از وی ول کم ٹو دس تھنگ, اور اس کے بعد لوگ اسی پہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ خط کیا تھا, لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی, کیا ہوا, صرف اس لیے کہ انہیں ایک صاحب نے کہہ دیا, ان کے لیڈر نے کہہ دیا کہ بھئی دس از ہاؤ اٹ ہیز ہیپنڈ, اور لوگوں نے اب آپ دیکھیں نا عمران, آپ عمران خان کی, طارق میں ایک منٹ کی, آپ عمران خان کی بات کریں, اس نے جو کیا ہے وہ بالکل ڈپلومیٹکلی بالکل ہی غلط کام تھا. لیکن اب جو نئی کیبنٹ آئی ہے
آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کبھی بریجز کا معائنہ کر رہا ہے, کبھی جو ہے وہ ڈیمز کا He معائنہ has کر to be seen. That's what he is doing. بھائی یہی ہے, وہ اپنی ویزیبلٹی انہوں نے اس طرح سے رکھی ہے. وہ تو ایک میئر کا کام ہے. پرائم منسٹر ایک اسٹیٹسمین ہے, اس کو جو ہے جو ویژن دینا ہے, اس کو جو ہے اپنے یعنی وہ چنگیز خان کا کہنا تھا کہ یو کین کانکر دا ورلڈ آن ہارس بیک بٹ یو کانٹ رول اٹ. Exactly. آپ کو ملک کو ایک صحیح گورننس دینا ہے, Absolutely. نظام دینا ہے, سسٹم دینا ہے. جس کی طرف آپ جا سکیں. اب یہی صاحب اگر یہ پرائم منسٹر ہیں تو پہلے تو ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی اس ملک کی جو اقتصادی حالت ہے آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے. آپ اگر ملک میں انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں انویسٹمنٹ باہر سے کوئی ایسے ہی آپ کے ملک میں انویسٹ کر دے گا جب تک آپ خود انویسٹ نہیں کریں گے. آپ ذرا انکریج کریں اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کے کہ وہ جو باہر جہاں بزنسز کر رہے ہیں وہ آ کے اس ملک میں انویسٹ کریں. جو ان کے ایسٹس باہر ہیں, جو ایسٹس باہر ہیں, یہ اس ملک کے اندر سارا پرابلم یہ ہو رہا ہے کرپشن کے ساتھ. ایک منٹ عمران, کرپشن کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں کما کے باہر خرچ کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا یہ ملک اس وقت ترقی کرے گا کہ یہ باہر کما کے ملک میں خرچ کریں. تو بھائی یہ لوگوں کو ان کو کرنا ہے, لوگوں کو ان کو کہنا ہے. لوگ تو میں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں, لیکن جو میسو قوم عوام ہے وہ تو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو غلط نکالا گیا ہے. وہ پہلے جب نواز شریف صاحب تھے انہوں نے بھی کہا مجھے کیوں نکالا, تو لوگوں نے کہا جی ہاں آپ کو کیوں نکالا گیا. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. تو تھنگ از آپ لوگوں کے دماغوں میں کیسے یہ چیز لائیں گے کہ دس از واٹ از ہیپننگ. آپ کو صحیح اور غلط میں پہچان ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں کو وہ پہچان نہیں ہے. پیپل آر پیپل ڈو ناٹ نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. آپ نے کئی کلپس دیکھے ہوں گے جس میں لوگوں سے کہا گیا جی کہ آپ کیا اپنے کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے, کہ جی نواز شریف کو, مسلم لیگ نون کو. کیوں؟ بس جی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد ان کو سپورٹ کرتے ہیں. This is the problem. This is the problem. This is the problem. This is the issue. اب آپ کا you see the power of democracy is with the people. How are you going to tell the people please start thinking? Don't be herd of sheep. بخاری صاحب لیکن دیکھیں میں یہ ریاض اگر آپ کی اجازت چھوٹی سی بات کر دوں. بات یہ ہے عمران, دیکھیں جو لوگوں کی جمہوریت میں سٹیکس ڈیولپ ہوتی ہے نا جمہوری اداروں کے ساتھ, وہ ڈیولپ نہیں ہوئی. وہ تو اپنے دھڑے کے ساتھ ہیں, اپنی برادری کے ساتھ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر میری ایکس برادری ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو میری برادری کا بندہ جیتے گا تو یہ میرے گاؤں کی سڑک بنے گی, گلی بنے گی. ان کو کسی ادارے کے ساتھ اعتماد نہیں ہے. دس از انفارچونیٹ. یہ جمہوریت جس کو ہم جمہوریت سمجھ رہے ہیں, کیا جمہوریت ہے کہ جس میں آپ کی سیاسی پارٹیوں کے اندر ہی الیکشن نہیں ہوتے. ملک میں وہ کیا جمہوریت ہے کہ ان کے اندر تو اپنی جمہوریت ہے نہیں ہے. آپ کو سامنے ہی ہے. الیکشن تو ہوتے ہیں لیکن صحیح الیکشن نہیں ہوتے پارٹی کے اندر. ایک ہی لیڈر کو 10 بندے اکٹھے ہو کے ری الیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ رپورٹ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے آفس میں سبمٹ کروا دی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک. اب آتا ہے جیسے آصف نے بات کی کہ لیڈرشپ کا رول کیا ہے. کیا وہ لوگوں کو پیچھے جائے یا لوگوں کو گائیڈ کرے. ابھی آپ دیکھیں سنگاپور میں لیڈرشپ چینج ہو رہی ہے. جس لیڈر کو وہ آگے لے کے آ رہے ہیں اس کو سلیکشن پروسیس اس کا کتنا سخت ہے. چھوٹی چھوٹی چیز اس کی چیک کی جا رہی ہے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ پرائم منسٹر بن سکے سنگاپور کا. یہاں تک کہ اس نے کوئی ٹریفک وائلیشن تو نہیں کی. اس حد تک جسٹ امیجن انٹیگریٹی وغیرہ تو بہت اونچی بات ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں چیک کی جا رہی ہیں تاکہ یہ صحیح لیڈر بنے قوم کا اور اس کو آگے لے کے جائے. ہمارے ہاں کیا ہے, اس کی صرف ایک ہی پہچان ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے, اور اس کے علاوہ پلس ہاؤ مچ ہی کین انویسٹ فائنینشلی انویسٹ, ٹھیک ہے نا, ان دا پیپل. اب یہ یہاں پر ہمارے ہاں تو ہم تو سوال ہی نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ جس بندے کو آپ پی ایم کے لیے آگے لا رہے ہیں, کوئی بھی پارٹی میں نام نہیں لیتا اس کا, اس کی اپنی کنٹریبیوشن یا ٹریننگ اس کی کیا ہے. ایبسولوٹلی ہے ہی نہیں. اس کی صرف ایک ہی پہچان ہے, جس کا دادا, اس کا باپ, اس کی ماں, جو بھی وہ یہ تھے. بھئی آپ کیا ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں. تو جس کی وجہ سے پوری قوم کو یہ سفر کرنا پڑتا ہے. اب ہم سب ڈفرینٹ کیپٹلز میں نہیں ریاض, یہ جو آپ نے کہا نا پوری قوم کو سفر کرنا پڑتا ہے, ان کے نو پوری قوم سفر کر رہی ہے اپنے ایکٹس کی وجہ سے, اپنی نان تھنکنگ کی وجہ سے. اگر یہ قوم سوچنے پہ سوچ سمجھ کے ووٹ دے, اپنا پروسیس صحیح رکھے,
تو پھر نہیں سفر کرے گی. آپ کیوں کہتے ہیں کہ جو قوم سفر کر رہی ہے؟ جب قوم اس قسم کی چیزیں کرے گی تو قوم سفر کرے گی. پلیز ڈو ناٹ جسٹیفائی دیٹ. دیکھیں جب No, but they need guidance. جب بھائی گائیڈنس، ان کو گائیڈنس یہی لوگ عمران، دیں گے نا. اب آپ نے ایک سوال کیا خود ہے، بھی تو سوچنا چاہیے نا. اب آپ ہمیں بھی موقع دیجیے، آپ اینکر ہیں تو ہمیں بھی موقع دیں تاکہ ہم بول سکیں. Please go آپ نے ahead. ایک کویسچن انڈر لائن کر دیا. Please. Now it is our Okay, job sir. to Sorry. you don't take the time. Okay, sorry. اب آپ بخاری نے صاحب ناراض نہ نہیں ٹائم ہمارا ہے بھائی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. جلال میں آگے بخاری صاحب. اب یہ جو ہے نا لیڈر کا کام کیا ہے، ٹھیک، جو بھی آپ کو ایک ویژن وہ دیتا ہے اس کے پیچھے اس کی پوری پارٹی کی سپورٹ ہوتی ہے، بالکل تھنک ٹینکس کی سپورٹ ہوتی ہے. وہ ایسے نہیں بات کر رہا ہوتا جی میں یہ کر دوں گا. میں کا جو لفظ There is no میں. وہ ڈیموکریسی میں نہیں ہے. ڈیموکریٹک کلچر میں نہیں کر سکتے آپ نے ہم کا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، ہم یہ کریں گے، ہماری پارٹی یہ کرے گی. جب آپ میں پہ آ جاتے ہیں نا دین یو آر لیڈنگ دا نیشن ٹورڈس اے ڈفرنٹ اب یہاں پر جب آپ کے ہیوج نمبر آف چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول، جو اسکول میں ہیں وہ بھی کچھ نہیں سیکھ رہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ ایجوکیشن سیکٹر کا جیسے طارق نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا حال ہے. تو جب اس قسم کی قوم آپ آگے بڑھائیں گے، یوتھ کو آگے لے کے آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ تو آپ کے پڑھے لکھے یوتھ بھی جو ہوئی ہے، عمران خان کی فالوئنگ جو ہے اٹ کمپرائزز ایجوکیٹڈ پیپل. میں عمران خان کی جو بات آپ کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا دے آر، کیونکہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم رسپانسبل سٹیزنز نہیں پیدا کر رہا ہے، ذمہ دار شہری نہیں بنا رہا. وہ تو ڈگریاں جب آپ کا لیڈر ذمہ دار نہیں ہوگا تو شہری کہاں سے ذمہ دار ہوگا؟ لیڈر ایسا اوپر آئے جو ذمہ دار ہو، جو ریسپانسبلٹی لے. لیڈر ذمہ دار اس لیے اوپر نہیں آ رہا کہ آپ کی قوم ذمہ داری نہیں شو کر رہی. آصف. ٹھیک، عمران میرا اس میں اختلاف ہے. قوم بات یہ ہے کہ یہ بیچاری جاہل قوم ہے، میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں. یہ قوم جو ہے اس کی تو اپنے ہی گھر کے اندر ہی تربیت نہیں. آپ نے دیکھا ہے سڑک پہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ٹریفک کا حال ٹھیک ہے. دیکھ لیں. آپ کے ہاں تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک موقع چاہیے، اور اس کو زبان جو ہے ہمارے وہ لیڈر دیتے ہیں جو اس طرح سے بلاتے ہیں اوئے، جو اگلے پہ اس طرح سے انگلی رکھتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے اور اس کو پروو نہیں کر پاتے. جو ایک کرپٹ لیڈر کو اور سزا یافتہ لیڈر کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ لنڈن چلا جائے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا. یہ دوغلا پن ہے. اور پھر وہ لوگ جو جن کے مقدمات عدالتوں میں ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں. یہ آپ کا فیڈرل کیبنٹ کے تو حصہ آپ بن جائے. قوم کیا کرے پھر؟ قوم کے پاس تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ان کو واپس بلا لے، ایسا کوئی طریقہ نہیں. تو اس لیے ہمیں بڑے ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا پڑے گا. ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں یا ایسے تھنک ٹینکس بنانے پڑیں گے جو ان پر ایک ٹیب رکھ سکیں، ان پہ ایک نظر رکھ سکیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. یہ آصف جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ باقی ملکوں میں یونیورسٹیز میں یہ ریسرچ ہوتی ہے اور پولیٹیکل پارٹی کے تھنک ٹینکس میں ریسرچ ہوتی ہے، اور اس میں آپ کے سوشیالوجسٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کے انتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کے سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں. جو لوگ یہ دیکھتے ہیں یار یہ قوم، اب آپ یہ سوچیں کہ کسی جگہ پہ جب بہت زیادہ ایک انفلکس ہو جائے لوگوں کا، چاہے وہ آئی ڈی پیز ہوں کچھ ہوں، مجھے ایک جہاں میں پوسٹڈ تھا وہاں کا اندازہ ہے وہ اس چیز کو بہت غور سے دیکھتے تھے کہ اس مختلف لوگوں کے آنے سے، ریفیوجیز کے آنے سے کس جگہ کیسے بھی اس معاشرے کے سوشل سٹرکچر پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، فیبرک کیسے خراب ہو رہا ہے. ہمارے تو اس طرح کی کوئی ریسرچ ہے نہیں، نہ کوئی سوچ ہے. یہ مقصد، یہ کام تو آخر آپ کو پڑھے لکھے لوگوں نے کر کے دینا نا. ہم نے تو یہ بات کر لی، یہ جو سچویشن ہے، جو پولرائزیشن ہے اور جو کرائسس آف گورننس، گڈ گورننس ہے، وی ہیو ڈسکس دس تھنگ. ناؤ آپ نے، ہم سب نے دیکھا کہ فارمر پرائم منسٹر یوزڈ اے لیٹر، اے کیبل فرام آر انوائے ان واشنگٹن، یہ پروو کرنے کے لیے کہ یو ایس ہیڈ اے ہینڈ ان ہز ریموول آؤسٹر. لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے. نو ون نیو یٹ دے. آصف مجھے یہ بتائیں، ہاؤ از اٹ افیکٹنگ؟ کیا عمران خان صاحب کے جانے کے بعد دیٹ ایپیسوڈ از فنشڈ، یا اٹ ول کنٹینیو ٹو ہانٹ پاکستان's relations with the US؟ اس میں پاکستان کا امیج سفر کیا ہے وہ ڈپلومیٹیکلی. وہ تو صرف دنیا بھر میں لیکن سفر. پروفیشنلز اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈپلومیٹس جب آپس میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں،
اس میں وہ جو ہے آف دا ریکارڈ بھی کرتے ہیں, آن ریکارڈ بھی بات کرتے ہیں. ایون آن ریکارڈ جو ہے اگر بات کرتے ہیں وہ ڈسپلیجر اگر انہوں نے کنوے کرنا ہوتا ہے وہ بھی کنوے کرتے ہیں. یہ ایک نارمل چیز ہے. اس میں سازش کا ایلیمنٹ کیسے پک کر لیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اس طرح یہ کہ ایک جونیئر لیول آفیشل ہے, یعنی ہمارے فارن آفس میں ڈائریکٹر جنرل لیول کا آفیشل ہے, اس کو ہمارا پرائم منسٹر اگر جو ہے وہ بائی نیم اگر اس طرح سے کوٹ کرے گا, یہ ہماری امیچورٹی کو جو ہے زیادہ شو کرتا ہے بنسبت اس کے کہ امریکنز نے کیا کہا. اور اگر یہی بات ہوتی کہ امریکہ اس طرح سے سازش کر سکتا تو ہمیں وہ نیوکلیر پاور نہ بننے دیتا. ٹھیک ہے, ہم جو ہے امریکہ کے غلام تو نہیں ہیں. ہم نے غلطیاں کی ہیں ماضی میں, وہ اپنی جگہ ہیں. امریکہ جو ہے ہم ایسے ہی اس کا نام گھسیٹ رہے ہیں. اصل ساری خامیاں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں. یہ اب تک ہم جو بات کر چکے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ پولرائزیشن وہ امریکہ کی پیدا کی ہوئی ہے. وہ تو آلریڈی پولرائزیشن جو ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایگزسٹ کرتی تھی. اس کو تو انہوں نے بہانہ بنایا ہے. تو یہ اور جتنے بھی پروفیشنل ہیں دے آر ناٹ بائنگ اٹ کہ یہ لیٹر ہے اس کے اندر سازش ہو. بھائی سازش جو ہے وہ بتا کے نہیں کی جاتی. سازش جو ہے کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب ایک چیز ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میرے خیال میں اب ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کہ اب وی ہیو اے نیو فارن منسٹر, وی ہیو اے نیو منسٹر آف اسٹیٹ, اور ان کے لیے جو ہے کیا ایڈوائس ہے یہ میرے خیال میں ہمیں کرنا. میں آصف نے بڑی اچھی طرح اس کو بریف کیا. میں صرف 2 چیزیں کہوں گا کہ ہم بھی اپنی سروس میں سائفر ٹیلی گرام ایشو کرتے رہے ہیں, اپنی اسیسمنٹ ڈفرینٹ ایشوز پہ دیتے رہے ہیں, اور وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ ہم نے یہ کیا. ابھی یہ جو ایشو ہوا ڈاکٹر اسد مجید خان کے حوالے سے, میرا خیال ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جو پہلے گورنمنٹ تھی انہوں نے کچھ زیادہ ہی اس کو ایشو بنا لیا ہے. یہ ایک اسیسمنٹ تھی امبیسڈر کی, اس کو اسی ریفرنس سے لینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ فارن پالیسی کے جو ایشوز ہیں یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں, ان کو جلسوں میں ڈسکس نہ کیا جائے, بریف کی حد تک رہا جائے, اور اسی کو جو آپ کا لانگ ٹرم جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسی کو جو ہے فالو اپ کرے. آپ فارن آفس میں نئی لیڈرشپ آ رہی ہے. بلاول صاحب ہیں جو سنا گیا ہے کہ وہ فارن منسٹر بنیں گے, نئے ہیں, ان کو ٹریننگ وغیرہ تو نہیں ہے. میں آج صرف یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ ہماری فارمر فارن منسٹر کھر صاحبہ بھی ہیں, ہنا ربانی کھر صاحبہ, ایکسپیرینسڈ ہیں. تو یہ دونوں کا کمبینیشن بڑا اچھا رہے گا. میری صرف ایک سجیشن ہے کہ بریف کے اندر رہیں. بیونڈ دیٹ آف دی کف بات کرنا پبلک میں ہمارے لیے شاید اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ انسٹیٹیوشنل وزڈم جو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے انڈیویجول ریمارکس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. طارق, یہ بڑا ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر جو تھے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایکسٹمپرے بولتے ہیں اور ہی کین اسپیک ٹاک. ہی وائلیٹڈ اور ہی ڈائیورسڈ فرام دا بریف, ریٹن بریف. میرا خیال وہ پڑھتے بھی نہیں تھے شاید. تو ان کے کافی ہم دیکھتے ہیں کہ فارن آفس کا آئی ایم شور جو ان کو بریف کیا ہوگا اس سے الگ ہٹ جاتے تھے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ ہم تو ایک چھوٹا ملک ہیں. اگر آپ بڑے ملکوں کو دیکھیں, فار انسٹنس امریکہ ہے, یو کے ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ امپورٹنٹ ایشوز لائک افغانستان پہ بات کرتے ہیں, پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر از آلویز ریڈنگ فرام اے پیس آف پیپر. کیوں؟ وہ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ کوئی ایسی بات درمیان میں نہ آ جائے جسے مس انٹرپریٹ کیا جائے یا جسے بعد میں ہمیں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے. یہ کہنے کے بعد اب میں یہ جو آج کیبنٹ نہیں آئی ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ پہلے ہماری فارن منسٹر رہ چکی ہیں, اور میرے خیال میں اچھی فارن منسٹر تھی, کیونکہ 2012 کے آخر میں جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو ان کے لیے ہم نے ایک فیئر ویل کی تھی. اس وقت ہم سرونگ تھے. آئی تھنک آصف واز آلسو ہیئر. تو اس میں انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا فارن آفس میں, جلیل عباس صاحب ہمارے فارن سیکریٹری تھے اس میں, اور مجھے یاد ہے ابھی تک, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فارن آفس جب تک میں نے جس کو ہیڈ کیا ہے اس کی انہوں نے بہت تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ یہاں رہ کے مجھے احساس ہوا ہے کہ فارن آفس نے جو بھی ایڈوائس دی, سین ایڈوائس دی, اچھی ایڈوائس دی,
اور جب اس ایڈوائس پہ عمل کیا گیا تو ملک کا فائدہ ہوا, جب اس ایڈوائس پہ عمل نہیں کیا گیا تو ملک کا نقصان ہوا. آپ کو یاد ہوگا یہ انہوں نے کہا تھا. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس فورن منسٹر آف اسٹیٹ وہ آئی ہیں جن کا ایک بہت اچھا فورن آفس کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے اور جو فورن سروس کو بہت ہائیلی گریڈ کرتی ہیں. بلاول صاحب آئیں گے, وہ ان کے لیے نیا ہے, بٹ آئی تھنک ہی ہیز اے گڈ پرسنالٹی. ان کا ایک بات کرنے کا انداز جو ہے اور وہ ایک اچھا ہی کمز اکراس ایز اے ڈیسنٹ اینڈ فرینڈلی پرسن. ہنا ربانی صاحب سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے, اینڈ دین بلاول اگر وہ فورن منسٹر بنتے ہیں, کہ جو فورن سروس آفسرز ہمارے ابھی سرونگ ہیں ان کا جو لاسٹ کانفیڈنس ہے اسے یہ ریسٹور کرنے میں ہیلپ کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کانفیڈنس جو ہے یہ اسی لیول سے ہی ریسٹور ہوگا تو ہوگا, ورنہ آپ کے ینگر آفسر جو ہیں جب وہ اس طرح کے ٹراما سے گزریں تو وہ بہت سارے اپنے آئیڈیلزم زندگی میں لوز کر جاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بس جو چلتا ہے چلتے رہنے دو, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی زیادہ ہارڈ ورک کریں یا بہت کریں. وہ آئیڈیلزم ان کا واپس لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب وہ باہر ہوتے ہیں تو ٹف کنڈیشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ایک سینئر امبیسڈر کو جو کہ فورن سیکرٹریشپ کے لیے بھی کنسیڈر ہو سکتے تھے, اگر ان کے ساتھ اس طریقے سے ہو رہا ہے جیسے آج کل یہ میڈیا میں چلتا رہتا ہے, تو اٹس نیچرل کہ آپ کے ینگر آفسر جو ہیں نا دے ول بی فیلنگ ڈیفیڈنٹ. وہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں طارق صاحب کی بات میں آگے بڑھاؤں گا کہ فارن آفس جو ہے آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, اور آپ کے ینگ ڈپلومیٹ جو ہیں یہ آپ کے وہ سپاہی ہیں جو فرنٹ پہ کھڑے ہیں. ان میں کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ فلی آرمڈ ہو, ان کو سپورٹ ہو اور یہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فلی لک آفٹر کر سکیں. تھینک یو ویری مچ ریاض. خواتین و حضرات, یہ ہمارا پروگرام تھا. جس طرح ہم نے ڈسکس کیا, ہماری سوسائٹی میں بہت پولرائزیشن ہو رہی ہے. اٹس اے پرنیشیس پولرائزیشن which will affect the nation. It has divided our nation into two, جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے اتنا اچھا نہیں. اور یہ جو ڈویژن ہے یہ بڑی اگریسو قسم کی ڈویژن ہے. نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, وی آل وش دیم گڈ. ریزرویشنز ہیں لیکن آئی ہوپ کہ وہ ہماری ریزرویشنز غلط ہوں گی اور دے کین ڈو سم تھنگ بیٹر فار دا کنٹری. باقی جہاں تک فارن افیئرس کا تعلق ہے, پلیز انڈرسٹینڈ foreign policy cannot be made in jalsas, in public gatherings. Foreign office کے جو لوگ ہیں they are specialists. Please trust them. They will give good advice because national interest comes to them first. Thank you very much for watching us. Please subscribe to our channel, and if you have any suggestions, please give it to us. Thank you very much. Allah Hafiz.